اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ آج ہم طب نبوی میں اسوہ حسنہ میں دعاؤں اور دواؤں سے علاج دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسموں کا علاج کیا 3 طرح سے۔ ایک طبعی دواؤں سے جنہیں اجزائے جماداتی حیواناتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا روحانی اور الہی دعاؤں سے جو کچھ اذکار اور آیات قرآنیہ میں ہے۔ اور تیسرا ادویہ کا علاج جو ان دونوں قسموں سے مرکب ہے، یعنی دعاؤں سے بھی اور دعاؤں سے بھی۔ تو دیکھتے ہیں دعاؤں سے علاج۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی شے عازم شفا ایسی نہیں جو جس سے وہ نازل ہو۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا، بنی اسرائیل کی آیت ہے 81، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن سے وہ نازل فرمایا جو مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب رہا امراض جسمانیہ، تو اس کے لیے قرآن کریم کا شفا ہونا تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی تلاوت کے ذریعے برکتیں حاصل کرنا بہت سے امراض اور علاج میں نافع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کو شفائے قرآن پڑھ کر بھی نہ ہوا تو اسے اللہ تعالیٰ کبھی شفا نہیں دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہر مرض کی دعا ہے۔ زہریلے جانوروں کے کاٹنے کا مجنون اور سورہ فاتحہ سے علاج حدیثوں سے ثابت و مسلم ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے جو ابن ماجہ میں مرفوعاً مروی ہے، خیر دواء القرآن، بہترین علاج قرآن ہے۔ موضوعات وغیرہ سے جو کہ اسماء الہی میں سے ہیں، ان سے طلب شفا تو یہ از قسم طب روحانی ہے۔ اگر وہ نیکوں، متقیوں اور پرہیزگاروں کی زبان پر پوری ہمت اور توبہ کے ساتھ جاری ہوں، لیکن چونکہ اس قوم کا وجود شاذ و نادر ہے، اس لیے لوگ طب جسمانی کی طرف دوڑتے ہیں اور اس سے غافل و بے پرواہ رہتے ہیں۔ نظر بد کے لیے صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا یا کسی کو حکم دیا کہ ہم نظر میں جھاڑ پھونک کروا لیا کریں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جعفر کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں اس کے لیے جھاڑ پھونک کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز قضاء پر سبقت کر جاتی تو وہ نظر ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مریضوں کے علاج اس صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ اور ظاہر ہے یہ تقدیر میں ایسی چیز ہے کہ صدقہ اور دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، برائی کو اچھائی میں بدل سکتی ہے۔ اور جب نظر لگنے والے کو اپنی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے یہ پڑھ کر اس شر کو دور کرنا چاہیے، اللہم بارک علیہ، یعنی اے اللہ اس پر برکت فرما۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب سہیل بن حنیف نے انہیں فرمایا تھا کہ تم نے دعائے برکت نہیں کی، یعنی اللہم بارک علیہ نہیں پڑھا، نیز ماشاء اللہ اور لا حول ولا قوت سے بھی نظر دور ہو جاتی ہے۔ بد نظری کا نبوی علاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علاج موعظتین سے فرماتے ہیں، یعنی ان آیات سے جو شرور اور استعاذہ ہے، جیسے موعظتین، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ۔ موعظتین کیا؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔
علماء کہتے ہیں کہ سب سے اہم اور عظیم دعا شفا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین کا پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے غم گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کلمے کے عمل سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد ضرور سنے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اور یقیناً میں ان کلمات کو جانتا ہوں کہ نہیں کہتا اس کو ہر مصیبت زدہ، مگر یہ کہ ان کلمے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے، انہوں نے تاریکیوں میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں خطا کار ہوں۔ اس حدیث کو ترمذی نے بھی روایت کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی اور مجھ کو دنیا نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے صلاۃ ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا خلائق جس کی بدولت انہیں رزق دیا جاتا ہے کہاں گئی؟ پھر طلوع فجر کے بعد اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، تو دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور عرصہ تک نظر نہیں آیا۔ پھر وہ آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس دنیا اتنی وافر مقدار میں آئی کہ میں نہیں جانتا اسے کہاں رکھوں۔ یہ دعا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بزرگوں نے پڑھی اور ان کے ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھی۔ کچھ روایات ہیں جو کہ صحابہ کے ساتھ سے منقول ہے اور کچھ کام ایسے ہیں جو بزرگان دین نے کیے، تو دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ جو کام بزرگان دین نے اپنے زندگی میں عمل کیے اس کا فیض انہوں نے پایا، اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں، تو بزرگوں کا قول الگ ہے اور صحابہ کی روایت الگ ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے حدیث پاک میں آیا کہ تمام گناہوں کی مغفرت کا موجب ہوگا اور یہ وسعت رزق کا سبب بنے گا، اس لیے استغفار اس کا باعث ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ہی رزق میں تنگی اور ہر طرح کا غم اور پریشانی آتی ہے، تو اس لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ صبح اور پھر شام کو مغرب کے بعد یا عصر کے بعد بھی 100 دفعہ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ جو غلطیاں ہم سے انجانے میں ہو گئیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ درد سر کے لیے یونس بن یعقوب عبداللہ سے درد سر کی دعا منقول کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد سر میں اپنے اس ارشاد سے تعوذ فرمایا، بسم اللہ الکبیر و اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار و من شر حر النار۔ ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہے اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ بزرگ کی ہر اچھلنے والی رگ اور آگ کی گرمی کے نقصان سے، اور ہر درد و بلا کی دعا۔ حضرت ابان بن عثمان اپنے والد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو کوئی شخص 3 مرتبہ صبح اور شام کے وقت یہ دعا پڑھے، کون سی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، تو صبح تک اس کو کوئی شے ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ بالکل یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اگر 3 دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے، دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے،
بہت اچھی حفاظت انسان کی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 7 دن کے بعد ان کی لونڈی نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیا عمل کر رہے ہیں کہ میں آپ کو 7 دن سے زہر دے رہی ہوں لیکن آپ پہ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کو آج کے دور میں اگر جو لوگ باہر سے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں یا ہمارے بچے باہر کی چیزیں شوق سے کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے ان کو ترغیب دیں کہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔ اگر اس کے اندر کوئی مضر اثرات ہیں یا اس کھانے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے نقصان والی، تو اللہ تعالیٰ اس کے نقصان سے، اس کھانے سے کی جو اندر ہمارے جسم کے اندر نقصان ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر دیتے ہیں۔ تو صبح شام کے اذکار بیحد ضروری ہیں۔ بچوں کو خاص طور سے بیٹیوں کو اس کو پڑھنے کی ضرور اہمیت اس کو سمجھائیں اور دعائیں یاد کرائیں اپنی بچیوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو۔ دانت کے درد کی دعا بحیقی عبداللہ بن رواح سے نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد دانت کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک ان کی رخسار پر جس میں درد تھا رکھ کر 7 مرتبہ پڑھا، اللہم اذہب عنہ ما یجد و فحشاہ بے دعائی نبیک مسکین المبارکی و اندک۔ دست اٹھانے سے پہلے اللہ نے ان کے درد کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں سے علاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبی دعاؤں سے بھی اکثر مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبی وحی کے ذریعے حاصل ہوتی تھیں۔ اگر بعض موقعوں میں قیاس اور اجتہاد اور تجربہ بھی ہو تو یہ کوئی بعید نہیں، لیکن ادوائے روحانیہ میں انحصار کرنا اس بنا پر تھا کہ وہ اکمل دعائیں تھیں۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اقدسہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اور اپنے اہل و عیال صحابہ کرام کا معالجہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زیادہ تر ادویات مفردات پر مشتمل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی پر نہیں کیا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ اگر ضروری زیادہ کھانا ہو تو پھر ایک حصہ کھانا کھانا چاہیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے وقف کرنا چاہیے اور تیسرا سانس کے لیے، یعنی کہ معدے کے 3 حصے کریں۔ بس اتنا کھائیں کہ اس میں انسان کے لیے آسانی رہے، چلنا پھرنا، کام کرنا، عبادات کرنا۔ لیکن جب ضرورت زائد کھائیں گے تو یہ ہمارے دین میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار 3 دن کھانا نہیں کھایا تھا، الا ماشاء اللہ ہم ایک دن میں ہی 3 دفعہ کھا جاتے ہیں، تو ظاہر اس سے بیماریاں آئیں گی اور اس سے سستی آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کا ثرید مریض کے قلب کو قوت دیتا ہے اور غم دور کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جاتا کہ فلاں کو درد ہے، کھانا نہیں کھاتا، تو آپ فرماتے تھے دودھ کا میزہ تیار کر کے ان کو پلاؤ، اور فرماتے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے تم اپنے چہرے کو میل سے صاف کرتے ہو۔ شہد کی تاثیر کے لیے آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مہینہ 3 دفعہ صبح کے وقت جو شخص ہر مہینہ 3 دفعہ صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ کسی بڑی مصیبت اور وبا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ بات ہے۔ قرآن اور شہد میں شفا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شفا دینے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی کہ اس کا استعمال ضرور کیا کرو، ایک شہد اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت۔
حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری لگنا شگن سے بری کوئی چیز نہیں۔ ابو داؤد مشکات نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کلونجی سے ہر بیماری کی شفا ہے مگر موت کی نہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ پھر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات الجنب یعنی نمونیا کی بیماری میں روغن زیتون اور ورس ایک بوٹی کی تعریف کی، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دعا سے بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیز سے اس بیماری کا علاج نہ کرو۔ سنن ابو داؤد میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں یہ حدیث حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی، فرمایا کہ بیمار ہو گیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے دل کا مرض ہے، مدینے کی 7 اجوا کھجوریں ان کی گٹھلیاں نکال کر استعمال کرو۔ اس مرض میں کھجور ایک عجیب خاصیت رکھتی ہے، خصوصاً مدینہ منورہ کی اجوا کھجور، یہ وہی سے متعلق ہے اور یہ واقعی میں صحیح ہے۔ اجوا کھجور کی گٹھلیوں کو جمع کر کے اس کا پاؤڈر بنوا کے اگر 1 چمچ صبح نہار منہ استعمال کر لیا جائے تو اس میں شفا ہے۔ اور اب یہ نارملی پاکستان میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی اس کی گٹھلی کا پاؤڈر مل جاتا ہے۔ دیکھیں یہ طب نبوی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس گٹھلی میں شفا ہے۔ صحیحین میں حضرت عامر بن ابن ابی وقاص سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو ان میں سے 7 کھجوریں کھا لے اس کو اس روز کوئی زہر یا جادو اثر نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات آفت زدہ کے کان میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور آیت الکرسی سے بھی اس کا علاج کیا کرتے تھے، اور آفت زدہ یعنی مرگی کے دورے کو اس کا ورد رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے اور فرماتے کہ موعظتین پڑھا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کی حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سنت اور بدعت کا فرق واضح کر دے اور صراط مستقیم پر ہمیں مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔